ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا، لیکن ایک دوست کی فرمائش تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حج ہے وہ بیان کیا جائے. مجھے بھی یہ چیز بڑی دل کو لگی کہ حج کے ایام ہیں اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر حج کیسا تھا اسے سنا جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دل کے اندر حج کرنے کا شوق مزید پیدا ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کو جلد از جلد عمرے کے لیے بھی اور اگلے سال یا اسی سال حج کے لیے اپنے گھر میں بلائے. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 8 سال تک حج نہیں کیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کے روانہ فرمایا کہ آپ جا کے لوگوں کو حج کرائیں، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسی حرکتیں ہوتی تھیں جو نہایت نامناسب تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 چیزوں کا واضح طور پر اعلان کروا دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ آئندہ سال نہ کوئی مشرک حج کر سکے گا نہ کوئی ننگا حج کر سکے گا. لوگ ننگا حج کرتے، مشرک حج کرتے. انما المشرکون نجس، اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا تھا مشرک گندے ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے. اللہ کا حکم تھا، اس لیے مشرکوں کی ممانعت کر دی. شرم و حیا کے منافی چیزیں تھیں، ننگا ہو کے حج کرنا اس سے بھی منع فرما دیا. 10 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان فرما دیا، جہاں جہاں حکومت تھی وہاں وہاں پر اعلان کرا دیا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، جس نے میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ آ جائے. صحابی فرماتے ہیں فقدم المدینہ بشر کثیر، مدینہ اتنا کھچا کھچ بھر گیا، مدینے میں لوگوں کو رہنے کی جگہ نہ رہی. لوگ آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ گئے. کیوں؟ ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویعلم مثل عملہ،
ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کر کے دیکھے حج کرتے کیسے. اس لیے میری گزارش ہے جو حضرات حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو چاہیے کسی ثقہ نیک صالح عالم دین کے ساتھ مل کے حج کریں. پہلے ایسا ہوتا تھا علماء باقاعدہ قافلے لے کے جاتے تھے، اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو مجھے پتہ چلا ہے، جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر انہیں اس چیز کا پابند کیا جاتا ہے کہ ایک سیٹ عالم دین کی فری میں رکھنی ہے جو لوگوں کو حج کرائے. الگ بات ہے کہ وہ نہیں لے کے جاتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد یہ تھا کہ میرے ساتھ مل کے حج کرو تاکہ تمہیں حج کرنا آ جائے، تم آگے امت کو سکھاؤ، کرتے کرتے قیامت تک یہ کام چلتا رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 26-27 ذوالقعدہ کو مدینہ طیبہ سے نکلے. ذوالحلیفہ میں جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا. یہ بھی ایک مسنون طریقہ ہے حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے. حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے حاجی کو یا عمرہ کرنے والے کو چاہیے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، احرام باندھا، ذوالحلیفہ میں جا کے جو ہے وہ 2 رکعات ظہر کی ادا فرمائی. وہاں کوئی خاص نماز نہیں پڑھی احرام کی، وہ نماز کا وقت آ گیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر نماز ادا کی. مدینے کا بائی پاس ہے ذوالحلیفہ، مدینے کا بائی پاس ہے جس کا موجودہ نام آبار علی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں غسل فرمایا، احرام باندھا، سواری پہ قصوہ اونٹنی تھی اس پہ سوار ہوئے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تلبیہ پکارا. صحابی فرماتے ہیں فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید والا تلبیہ کہا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہ میں حاضر، اللہ میں حاضر تیرے لیے ساری تعریفیں. ان الحمد والنعم لک، تعریفیں بھی تیری، نعمتیں بھی تیری عطا کردہ، بادشاہت بھی تیری، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اس کو توحید والا تلبیہ کس لیے کہا گیا کہ مکہ کے مشرکین جو تلبیہ پڑھتے تھے وہ کہا کرتے تھے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے لیکن تو نے اپنے خود کوئی شریک بنائے ہوئے ہیں، ساڑیاں سوندا نہیں تاڑیاں موڑدا نہیں. یہ ان کا نظریہ تھا. الا شریکن لکا تملکہ وما ملک، لیکن یا اللہ تو نے خود ایسے بابے، اوتار، نجیب، اس طرح کے لوگ بنائے ہوئے ہیں جو بگڑیاں سوارتے ہیں، وہ تیرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو ساڑیاں سوندا نہیں انہاں دیاں موڑدا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نفی فرما دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید والا تلبیہ کہا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران کیا، 7 سواریاں لے کے چلے، 7 قربانیاں لے کے چلے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازواج مطہرات بھی تھی، صحابہ اکرام کا جمع غفیر بھی تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10 دن کا سفر کیا. اب یہاں پر گزارش ایک یہ ہے، ہمارے ہاں حضرات یہاں جدہ اترتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں. جو جدہ والے حضرات ہیں وہ تو یہ لملم آئے گی آواز کے بھی نیت کر لیں، لیکن جو مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں وہاں ان کو احرام نہیں پہنایا جاتا. مدینہ طیبہ میں 40 نمازیں پوری کرنے کے بعد ذوالحلیفہ جا کے احرام باندھ لیں، وہاں تلبیہ پکاریں، جو مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ یہاں سے جدہ گیا ہے، یہاں تھکان، جدہ میں امیگریشن کی تھکان، جدہ سے پھر مکہ جانا اس کی تھکان، اور تھکاوٹ سے بندہ چور ہوتا ہے. جب تھکاوٹ سے بندہ چور ہوتا ہے نا پھر صحیح معنوں میں عبادت بھی نہیں کر سکتا، عبادت میں خشوع نہیں آتا، بندہ عبادت سے جان چھڑواتا ہے، میں جلدی جلدی بس جان چھڑاؤں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات ایک جگہ پہ بات ابھی دی طوا نامی ایک جگہ تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات وہاں سٹے کیا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف وہاں سٹے کیا، آرام فرمایا، رات بسر کی، بلکہ صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل بھی فرمایا تاکہ تھکاوٹ اترے، تازہ دم ہو، اللہ کے حضور میلے کچیلے ہو کر پیش نہ ہو.
10 دن کا سفر ہے اونٹ کے اوپر مکہ سے مدینہ کا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پکارنا شروع کیا۔ وہ تو پکارتے رہے نا سارے راستے، لیکن جیسے ہی بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑی تلبیہ چھوڑ دیا اور بیت اللہ کی جانب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسنون کلمات کہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت اللہ حجر اسود کو چھونے کی مختلف کیفیتیں شامل ہیں۔ حجر اسود سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کا آغاز فرمایا۔ حجر اسود سے حجر اسود ایک چکر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے جو 3 چکر لگائے تھے وہ پہلوانی چال، جوگنگ۔ کبھی آپ نے اکھاڑا دیکھا ہو نا، تو پہلوان صاحبان جو ہوتے ہیں وہ بڑے سینہ تان کے اور بڑے جو ہے وہ بھاری بھاری قدم رکھتے ہیں کسی کو متاثر کرنے کے لیے، مرعوب کرنے کے لیے۔ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک حکمت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کیا، ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ہم نے کرنا ہے۔ اگر رش نہیں ہے تو کر لیں، اگر رش ہے تو نہ کریں۔ پہلے 3 چکر پہلوانی چال، اس کے بعد اگلے 4 چکر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نارمل لگائے، جیسے عام روٹین چلتی ہے۔ یاد رکھیں کوئی مسنون دعا نہیں ہے، جو مرضی پڑھیں طواف کے دوران، جو مرضی پڑھیں۔ ایک مسنون دعا ہے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھا، یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ دنیا جہاں کی دعائیں کریں، یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پیچھے جا کے 2 رکعت ادا فرمائی مقام ابراہیم کے پیچھے۔ صحابی فرماتے ہیں قرأ فیہم التوحید، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی توحید ہی پڑھی، توحید اس میں پڑھی، قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پڑھا، اس کے بعد پیچھے زمزم کے پانی کی طرف گئے، زمزم کے پانی پہ جا کے جی بھر کے پانی پیا۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام دوبارہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے، دوبارہ حجر اسود کو چھوا۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ کی سعی کی طرف نکل پڑے۔ صفا پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بی، میں اس کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کا آغاز کرتا ہوں جس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے صفا کہا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اشارہ تھا کہ اللہ نے صفا کا نام لیا ہے پہلے، میں بھی پہلے صفا سے شروع کرتا ہوں۔ صفا کے اوپر چڑھ گئے، بیت اللہ کی جانب منہ کر لیا، اور بیت اللہ کی جانب چہرہ مبارک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، لا الہ الا اللہ کہا، اللہ اکبر کہا، پھر کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہاں بھی توحید ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہت، اسی کی تعریفیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، پھر توحید، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ انجز وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیے۔ ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کر دی۔ وہزم الاحزاب وحدہ، سارے لشکروں کو اللہ اکیلے نے شکست دے دی۔ اللہ نے وعدے کیا پورے کیے تھے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پیغمبر اور صحابہ دل گرفتہ ہو کر، پریشان ہو کر، کبیدہ خاطر ہو کر صلح حدیبیہ کر کے واپس جا رہے تھے، دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے حکم سے معاہدہ ہوا۔ بظاہر شکست تھی، عمر فاروق جیسا بندہ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا شکست نہیں ہوئی، ہر جگہ پہ لڑنا پھڈے ڈالنا حل نہیں ہوتا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیغمبر آپ نے جو معاہدہ کیا آپ کو فتح مبین مل گئی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گیا۔ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ وہی بیت اللہ ہے جہاں پر چھپتے چھپتے نمازیں پڑھتے تھے، ایک ایک دو دو کر کے۔ اسی بیت اللہ کے اندر 1.25 لاکھ کا ماشاءاللہ مجمع اکٹھا، کسی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے، ایک بندہ ڈرتا ہے، یہاں پر 1.25 لاکھ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح چلے، درمیان میں جو سفید سبز رنگ کے جو ہے وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں تیز چلتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں ذرا تیز دوڑ لگائی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے۔ صفا پہ چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کی جانب منہ کیا۔
وہاں بھی دعا فرمائی، وہاں بھی وہی کلمات کہے جو صفا پہ کہے تھے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح 7 چکر مکمل کیے. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2. یہ نہیں صفا مروہ ملا کے 1 چکر ہے، نہیں ہو بھائی. صفا مروہ 1 چکر ہے، صفا 1 چکر ہے، مروہ سے صفا 1 چکر ہے. 7 چکر لگانے ہیں، 14 نہیں لگانے. مروہ پہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صفا مروہ کی صحیح ختم ہو گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا لو انی استقبلت من امری مستدبرت لم اسق الہدی وجعلته عمرا. میرے صحابہ جبریل نے مجھے ابھی آ کر بتایا ہے، مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے، حج تمتع کرنا افضل ہے، حج قران کرنا افضل نہیں ہے. حج تمتع میں قربانیاں ساتھ نہیں لے کے جاتے. حج افراد والا ویسے قربانی نہیں کرتا، حج تمتع قران والے قربانی کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربانیاں ساتھ لے کر 37 اونٹ ساتھ لے کر گئے تھے غالباً، اگر مجھے غلط 37 نہیں 63 اونٹ ساتھ لے کر گئے تھے. 37 علی مرتضیٰ ساتھ لے کر یمن سے آئے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا جس کے ساتھ قربانیاں نہیں ہیں وہ اپنا بال چھوٹے کروائے، حلال ہو جائے، احرام اتار دے، اس کے لیے ہر چیز جائز ہو جاتی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کو ذرا تھوڑی سی نا تشویش سی پیدا ہوئی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں کر رہے، ہمیں کہہ رہے ہیں. بعض صحابہ نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ قربانی ہے. اگر میرے ساتھ قربانی نہ ہوتی تو میں بھی حج تمتع کرتا، اس میں فائدہ زیادہ ہے. حج قران کے اندر آپ کو 10 تاریخ تک احرام باندھنا پڑتا ہے. حج تمتع کے اندر آپ عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دے دوبارہ 8 کو بہنا پڑتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب 8 تاریخ تک وہاں سٹے کیا، غالباً 5-6 کو شاید پہنچ گئے تھے. 8 تاریخ کی صبح ہوئی جسے یوم ترویہ کہتے ہیں، یوم بنا بھی کہتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ سورج نکلنے کے بعد منا چلے گئے. اب منا جاتے ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہے سواریاں بھی ہوتی ہیں، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، پیدل بھی جاتے ہیں، لیکن جو میرا ذاتی تجربہ ہے سال ہر سال کا، پیدل جانا ہی بہتر ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے تو آپ وہاں پیدل ہی جائیں، کسی عالم دین کو ساتھ پکڑ لیں، کسی پڑھے لکھے بندے کو راستوں کا آشنا ہو اس کو ساتھ پکڑ لیں. اگر نہیں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے آپ کو ٹور آپریٹر لے کے جاتے ہیں، رات کو نکال دیتے ہیں، شام کو نکال دیتے ہیں، صبح فجر سے پہلے نکال دیتے ہیں، فجر کے بعد نکال دیتے ہیں. باہر کیف مسنون طریقہ یہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سورج نکلنے کے بعد ضحیٰ کا وقت جب ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی معیت میں منا چلے گئے. وہاں جا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رستے میں فرما دیا منا مناخ من سبق، منا میں جو جہاں پر بیٹھ گیا اسی کی جگہ ہے. لیکن اب ریزرویشن ہو چکی ہے، اب خیمے بن چکے ہیں، جس کا خیمہ ہے اب اسی کا ہے. لیکن کچھ جگہ ہیں، مسجد خیف ہے، اگر کبھی موقع ملے نا مسجد خیف میں ٹھہریں. اللہ کے حبیب علیہ السلام وہاں ٹھہرے تھے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مسجد خیف کے اندر 70 انبیاء نے آ کے قیام فرمایا. یہ وہ جگہ ہے مسجد خیف جہاں پر 1-2 نہیں، اللہ کے 70 نبی وہاں پر قیام فرما چکے ہیں. تو بندہ وہاں جائے، اس مسجد میں ذرا ٹھہرنے کی کوشش کرے، دل میں تصور رکھے اور کہ یہاں پر 70 نبی ٹھہرے تھے اور وہاں پر 70 نبیوں کا میں بھی مطابق بن گیا، میں نے بھی یہاں پر آ کر قیام کیا ہے. وہاں پر قیام فرمائیں. وہاں کرنا کیا ہے؟ ظہر عصر مغرب عشاء اپنے اپنے فجر اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے. 8 کی ظہر مغرب عشاء، فجر ظہر عصر مغرب عشاء. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قصر کی، مغرب تو ویسے پوری پڑھنی ہے. کچھ بھائی جو ہے وہ پوری پڑھتے ہیں، وہ ذہن نشین کر لے وہ حج اپنا ہی کر رہے، حج نبوی کوئی نہیں کر رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے فجر پڑھنے کے بعد پھر جب سورج طلوع ہو گیا نکل پڑے. اونٹنی پہ سوار ہے، فرمایا میرا خیمہ نمیرہ کے اندر لگا دیا جائے، وادی نمیرہ کے اندر. وہاں خیمہ لگا دیا گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نمیرہ میں پہنچے. اب دیکھیں نمیرہ اور وادی عرفات یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. آپ یوں ہی سمجھے جیسے راول پنڈی اور اسلام آباد، یا یوں سمجھے پرتاپ نگر اور یہ آپ کا ناظم آباد آمنے سامنے، ایسے ہی ہیں، بالکل باؤنڈری سی لگتی ہے. خطبہ حج وہ نمیرہ میں ہے، حج نمیرہ میں نہیں ہے، حج عرفہ میں. الحج عرفہ میں حج عرفہ کا نام ہے کہ آپ نے نمیرہ میں جانا ہے، جہاں امام صاحب خطبہ دیتے ہیں وہیں دیتے ہیں جہاں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا. خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے اندر کیا چیزیں ارشاد فرمائی، بات بڑی غور طلب ہے. خطبہ ارشاد فرمایا جو انسانیت کا منشور اور دستور ہے، ان دماءکم و اموالکم
میں یہ تمہارے مال، یہ تمہارے خون حرام علیکم، تمہارے اوپر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے آج کی دن کی حرمت ہے، فی شہرکم ھذا، اس مہینے کی حرمت ہے، فی بلدکم ھذا، اس شہر کی حرمت ہے۔ جس طرح تم آج کے دن کسی کا مال نہیں کھاتے، کسی کا خون نہیں بہاتے، آج کے مہینے ذی الحجہ میں کسی کا مال نہیں کھاتے، کسی کا خون نہیں بہاتے، مکہ میں کسی کا مال نہیں کھاتے، کسی کا خون ناجائز نہیں بہاتے، اللہ کے بندو ساری زندگی ایسی بسر کرنی ہے، حرام علیکم، یہ ساری زندگی کے لیے تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا جاہلیت کی ہر چیز آج میرے قدموں تلے اللہ نے رون دی ہے، آج صرف اسلام باقی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرما دیا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، آج کے بعد جاہلیت کے سارے سودی نظام ختم ہیں۔ آج ہم جکڑے ہیں سودی نظام میں، قسطیں اتار رہے ہیں اور پریشان ہو رہی ہے، پوری قوم ہو رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرمائی، بیگمات کے بارے میں بڑی نصیحت فرمائی، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، ظلم و زیادتی کا شکار نہ بناؤ ان کو، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بیٹی ہو۔ یہاں آپ نے بیگمات مراد لی ہے، ازواج مراد لی ہیں۔ میں فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تم نے ان کو اللہ کا نام لے کے حاصل کیا ہے۔ اخذتموہن بأمان اللہ، جب تمہارے نکاح میں آ رہی تھی، جب تمہارے عقد میں آ رہی تھی، تمہاری بیوی بن رہی تھی، اس وقت اللہ کا کلام پڑھا گیا تھا، اس وقت اللہ کا نام ان الحمدللہ لیا گیا تھا، اس وقت قرآن پاک کی آیتیں پڑھی گئی تھی، اس وقت کلمے پڑھ کے تمہارے نکاح میں دیا گیا تھا۔ اللہ کا نام لے کے جو چیز لیتے ہیں نا، اس کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرتے۔ اور ساتھ ہی دونوں کے حق مقرر فرما دیے، میں جیسا تم نے کھانا ہے ویسا بیوی کو کھلاؤ، جیسا تم نے پہننا ہے ویسا بیوی کو پہناؤ۔ میں بیویوں کو بھی چاہیے، اگر خاوند برا معاملہ روکے کسی سے ملنا نہیں ہے تو بیوی کو چاہیے کہ نہ ملے۔ اور ساتھ ہی آپ نے سامنے فرمایا میں تمہارے اندر اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مرگ کی جانب اشارہ فرمایا، اپنی وفات کی جانب اشارہ فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پوچھا انتم تسألون منی انی فما انتم قائلون، تمہیں اللہ میرے بارے میں پوچھے گا، تم اللہ کو جا کے کیا کہو گے؟ اللہ پوچھے گا 23 سال تمہارے اندر رہا ہوں، میں نے دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ اکرام نے فرمایا نشہد انک قد بلغت، ہم اس بات کی گواہی دیں گے آپ نے دین پہنچا دیا، وادیت، آپ نے پورا دین پہنچایا، ونصحت، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ صحابی فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے انگلی کی جانب اشارہ فرمایا، کبھی لوگوں کی جانب انگلی کرتے، کبھی آسمان کی جانب انگلی کرتے، میں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، 3 دفعہ فرمایا اللہ گواہ ہو جائے۔ یہ میرے 1,24,000 صحابہ کا جو مجمع ہے نا، یہ سارے کا سارا گواہی دیتا ہے مجھے محمد نے تیرا دین سارے کا سارا پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ظہر اثر اسی وقت پڑھی، اسی وقت ظہر پڑھی، ظہر کے وقت اثر پڑھی ہے اور قصر پڑھی ہے، یہ حج نبوی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جب فراغت ہو گئی نمازوں سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کے وقت سے لے کے مغرب کے وقت تک اللہ سے دعائیں کرتے اور مانگا کچھ نہیں، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ یہاں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر کہا کرتا ہوں حج اور عمرہ ایسا عمل ہے کہ آپ عمرہ کرنے کے بعد بیت اللہ سے قدم بعد میں رکھتے ہیں، پہلے اللہ آپ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ بس دعاؤں میں صداقت ہونی چاہیے، تڑپ لگن سچی ہونی چاہیے۔ اللہ سے تو ویسے ہی بندہ سچا ہو کر مانگے نا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ دے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا یہ الگ طریقہ ہے، لیکن یہ تو مقامات ہی اور ہیں۔ غالباً سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے، فرماتے ہر عرفہ کا دن ہوتا تھا نا، میں اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ مجھے اگلے سال حج کی توفیق دینا۔ 80 سال عمر ہو گئی، ہر سال حج کر رہے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں۔ آخری حج کیا، اپنے شاگردوں کو کہنے لگے میرا اس سال دعا کرنے کو دل نہیں کرتا کہ اگلے سال حج ہو۔ شاگردوں نے پوچھا کس لیے؟ کہتے اس لیے اللہ کہیں یہ نہ کہہ دے ایرا مرون دل ہی نہیں کرتا۔ اسی سال وہ فوت ہو گئے، وہاں قبول ہوتی۔ اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور لوگوں کی بخششیں فرماتے۔ یہاں مغرب تک رہنا ہے، جیسے مغرب کا سورج ڈوبے، ٹکیا ڈوبے سورج کی، آپ نے مزدلفہ کی طرف چلے جانا ہے، وہاں لبیک پڑھتے جائیں، تلبیہ پڑھتے جائیں، قرآن پڑھتے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیں کہاں جا کے پڑھی ہیں؟ مزدلفہ میں جا کے پڑھی ہیں۔ بے شک راستے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے تاخیر سے جا کے مزدلفہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مغرب عشاء ادا فرمائی۔ 1 اذان، 2 اقامتیں،
سلام پھیر کے سو گئے, کوئی عبادت نہیں کی. اگلا دن ہوا, فجر جلدی پڑی, روشن ہوا آسمان, مشعر حرام میں چلے گئے, وہاں اللہ کا ذکر کیا. پھر مشعر حرام میں جب تھوڑا سا اور سورج تو نہیں نکلا, سفیدہ ہوا, وہاں سے آپ علیہ السلام مینا کی طرف چل دیے. مینا کی طرف جا رہے ہیں, تلبیہ پڑھتے جا رہے ہیں. سب سے پہلے بڑے جمرے کو کنکریاں ماری, شیطان نہیں کہنا, جمرہ کہنا ہے, اس کو کنکریاں ماری. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 اونٹ ذبح کیے, 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے, اور 37 اونٹ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے ہاتھوں سے ذبح فرمائے. صحابہ سے کسی نے پوچھا اتنی جلدی 63 اونٹ ذبح ہو گئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں بھی ماری, جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ بھی ذبح کیے 63, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹنڈ بھی کروا لی, اور ظہر بھی جا کے مکہ میں پڑھ لی, یہ کیسے ہوا؟ صحابی نے فرمایا ہم نے دیکھا اونٹنیاں ایک دوسرے کو دھکے مار کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر رہی تھی. ان کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں, وہ لڑ رہی تھی, پہلے میں نے آپ کے دستے مبارک سے میرے ذبح ہونا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی, حلق کروایا, طواف فرمایا. طواف فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہاں پر جو ہے وہ پانی پلایا جا رہا ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندانی ڈیوٹی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑا اچھا سمجھا, تعریف فرمائی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا, یہ اتنا اچھا کام ہے پانی لوگوں کو پلانا, مجھے ڈر ہے میں نے پلانا شروع کر دیا نا, ساری قوم نے ساری عبادتیں چھوڑ کر پیغمبر کے ہاتھ سے پانی پینے کے لیے آ جانا. لوگوں نے صفا مروہ کی, صحیح لوگوں نے سارے کام چھوڑ دینے ہیں, مجھے اس بات کا ڈر ہے, وگرنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اس میں شرکت کروں, لوگوں کو پانی پلاؤں. یہ 10واں دن پورا ہو گیا. پھر رات کو مینا میں تشریف لے گئے. آگے 11 12 13 ہیں, وہاں پر بس ظہر عصر مغرب عشاء فجر پڑھنی ہے, اپنے اپنے وقت پہ پڑھنی ہے, قصر پڑھنی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 کو کنکر مارے. جب سورج ڈل گیا, سورج زائل ہوا ہلکا سا نا, ڈھلنا, ظہر کی نماز کا وقت ہوا, تینوں کنکر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام, تینوں جمرات کو ساتھ کنکریاں ماری, چھوٹی چھوٹی, یہ ناخن کے برابر, چنے کے برابر مارنی ہے, بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے. مارنا اپنے اندر کا شیطان مارو, شیطان اندر بیٹھا, وہ شیطان کوئی نہیں ہے, وہ جمرہ ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں شیطان نہیں ہوتا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں ماری. پہلے 2 جمرات پہ جو 3 دن کنکریاں ماری ہے نا, صحابی فرماتے سورہ بقرہ جتنی دعا کی ایک جمرے کے بعد. 2 جمرات پہ سورہ بقرہ اتنی دعا کی ہے. 13 تاریخ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ تشریف لے گئے. یہ مختصر سی کسی بھائی کا جو ہے وہ آرڈر تھا, حکم تھا, یا جو بھی فرمائش تھی, اس کے لیے میں نے جو ہے وہ اس موضوع کو مناسب سمجھا کہ احباب کی فرمائش اور مناسب ایسے پورا کر دیا جائے. پھر اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو ہر سال حج پہ بلائے, اللہ ہر سال ہمیں عمرے کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.